الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا فضل احمد تمیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے عزیز، میرے برادر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حامد الرحمن حامدی صاحب، اور اس مسجد کی انتظامیہ اور تمام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور اعتکاف میں بیٹھنے والے تمام محبین، مخلصین، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم اس ختم قرآن مجید کی خوبصورت تقریب میں اپنی قسمت کو بنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ لوگوں کی دعا سے تقریباً 3-4 ماہ کی طویل عرصہ بیماری میں گزارنے کے بعد رات میں پہلی مرتبہ 27ویں شریف کی برکت سے مختلف مساجد میں خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ کی دعاؤں سے طبیعت الحمدللہ کافی بہتر ہو رہی ہے، اور مزید آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کو صحت اور تندرستی کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ قرآن مجید برہان رشید کے ختم کے موقع پر تقریب ہے، اس لیے قرآن مجید کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، امام صفوری جس کا سن وصال 900 ہجری ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کا سن وصال 911 ہجری ہے۔ امام صفوری 11 سال پہلے وصال فرما چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر احادیث مبارکہ نقل فرمائیں، فرماتے ہیں جس جگہ ختم قرآن مجید کی تقریب ہو
تو آسمان سے 40,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس تقریب کے اندر جب کوئی توجہ کے ساتھ آمین کہے، فرشتے بھی اس کی آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں، ان کی دعا سیدھی عرش بریں تک جاتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، امام احمد بن حنبل حدیث پاک نقل فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ محفل میں جاتا ہے، وہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قاری خوبصورت آواز اور انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک آیت ایسی آتی ہے اس میں تلاوت کے دوران جس پر سننے والے کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں اور کلام الہی کو سن کر اس کا دل تڑپ جاتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کی کیفیت اس کو یہ فائدہ دیتی ہے کہ جب وہ مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، قبر میں اس کی پوری قبر نور علی نور ہوتی ہے۔ اب وہ سوال کرتا ہے، فرشتوں میرے اعمال تو ایسے نہ تھے، مگر یہ میری قبر نور علی نور کیوں ہو گئی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فلاں محفل میں تو گیا تھا، وہاں تو نے ایک قرآن پاک کی آیت کو سنا تھا، تیری آنکھوں میں آنسو آئے تھے، محبت خداوندی تیرے دل میں بھڑک اٹھی تھی، جاگ اٹھی تھی۔ یہ اس ایک آیت کا نور ہے جس نے تیری قبر کو نور علی نور کر دیا ہے۔ تو یارو، اگر قرآن کی ایک آیت کا نور پوری قبر کو روشن کر سکتا ہے، پھر جنہوں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور پھر جنہوں نے تراویح میں پورا قرآن سنا ہے، اور پھر جنہوں نے محبت سے قرآن کو سماعت کیا ہے، تو بلا شک و شبہ جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور علی نور فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث پاک، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ 200 آیات بینات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، 200، جب وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں میرا یہ بندہ روزانہ 200 آیات بینات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو کہو کہ تیری قبر کے دائیں طرف جو 7 مردے دفن ہیں، 7 بائیں طرف، 7 سر کی طرف، 7 قدموں کی طرف، یہ 200 آیات بینات پڑھنے والے کو اختیار دے دو، اگر یہ چاہے ان کی شفاعت کرے تو میں ان سب کی شفاعت اس کے حق میں، ان کی شفاعت ارد گرد کے تمام مردوں کے حق میں قبول کر کے ان کو بھی بغیر حساب کے جنتی بناتا ہوں۔ تو یارو، اگر 200 آیات بینات روزانہ کوئی قرآن کی تلاوت کرے تو قبر میں جا کے اس کے ہمسایوں کو بھی فائدہ ہو، پھر اس قرآن کے قاری کی عظمت کا کیا کہنا جو پورے رمضان میں سارے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4، چوتھی حدیث پاک، توجہ ہے آپ کی۔ چوتھی حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کے خیال میں رہتا ہے، اب دیکھیں جتنے تراویح پڑھانے والے حفاظ کرام ہیں، میں نے اکثر کو جانتا ہوں، بیشتر کو جانتا ہوں، ہم سے بھی تعلق رکھنے والے کافی لوگ ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں۔ ہماری نظر میں رمضان المبارک میں ان کی کیفیات لوگوں سے جدا ہوتی ہیں۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، وہ صبح ہوتی ہے تو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں، رات کو بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت، جیسے ہی تراویح ختم پھر دور شروع ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت خیال قرآن میں رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ یا خیال قرآن میں رہے یا خیال صاحب قرآن میں رہے، یہ مانگے نہ مانگے، بن مانگے اللہ اس کو عطا کرتا رہتا ہے، بن مانگے اللہ اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ قرآن پاک ایک ایسی دولت ہے، جانے جانا، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک سے محبت کرے گا
اور قرآن کو پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ چونکہ کلام الہی کی برکتیں یہ ہیں کہ یہ جس سینے میں آ جاتا ہے اس سینے کو مدینہ بنا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی جو برکتیں ہیں، محبوب فرماتے ہیں اگر کسی کا دل کرے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، اور اگر کسی کا دل کرے کہ اللہ اس سے باتیں کرے، تو میرے آقا نے فرمایا جس کا دل کرتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرے وہ نماز پڑھا کرے، اور جس کا دل کرتا ہے خدا اس سے باتیں کرے تو پھر وہ قرآن پڑھا کرے، قرآن پڑھا کرے۔ اگر آپ کبھی تجربہ کریں نا، قرآن پاک کے اندر سارے اسرار و رموز ہیں، سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کبھی آپ کو فرصت ملے، آپ قرآن کو لے کے بیٹھ جائیں اور قرآن سے سوالات کرنے شروع کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا طاقت دیا ہے، اتنی آیات بینات آپ کے سینے میں ہیں، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کے اندر موجزن ہے، تو جو آپ سوال کرتے جائیں گے قرآن آپ کو جواب دیتا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن تیرا نام قرآن کس نے رکھا ہے؟ ہم تو قرآن مجید کہتے ہیں، ہمارے والدین بھی ہمیں کہتے ہیں اس کا نام قرآن ہے، بتا تیرا نام ہے کیا؟ وہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، میرا نام ہے ہی قرآن مجید، کیونکہ قرآن اپنے نام کو قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اگر سوال کیا جائے اے قرآن بتا تو آیا کہاں سے ہے، تو وہ فرماتے تنزیل من رب العالمین، میں اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ تو پھر آیا کس کی طرف سے ہے؟ کس کے لیے آیا ہے؟ کس کے پاس آیا ہے؟ فرماتے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں۔ اور پھر اگر پوچھا جائے آیا کس لیے ہے، تو فرماتے ہدن للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ پھر اگر قرآن سے سوال کیا جائے اے قرآن یہ بتا تو کس مہینے میں آیا ہے، تو قرآن کہتے شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک کے مہینے میں آیا ہوں۔ اے قرآن یہ بتا تیرا نزول دن میں ہوا ہے یا رات میں ہوا ہے، تو قرآن فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں رات میں آیا ہوں۔ اچھا کس کے ساتھ آیا ہے؟ اکیلا آیا یا کسی کے ساتھ آیا ہے؟ تو قرآن فرماتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن اکیلا نہیں آیا، صاحب قرآن کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کے خشک تر اور جتنے خزانے ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جتنے خزانے ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے تلاش کر لیتا ہوں۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے مسائل کا حل ہمیں نہیں ملتا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا سارے خزانے قرآن میں موجود ہیں، اور سارے خزانے اگر قرآن میں موجود ہیں تو نگاہ مصطفیٰ میں بھی موجود ہیں، کیونکہ الرحمن علم القرآن، میرے رب نے خود قرآن جان جانا کو پڑھایا ہے، جان کائنات کو پڑھایا ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا ہے۔ تو پورے کائنات کے خزانے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اس پر دو مثالیں دے کر میں آگے چلتا ہوں۔ آج جس طرح ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں نا، سوال کرتے جناب بڑے غصے کے عالم میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، تو حضرت بتائیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ طلاق دینے کا جو عمل ہے یہ معیوب ہے، لیکن یہ آج سے نہیں، یہ پہلے سے چلا آیا ہے۔ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کی شادی ہوئی، اس نے ابھی اس کی دلہن حجرہ عروسی کے اندر موجود تھی، قسم کھا لی کہ جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں جنتی ہوں میں اپنی بیوی کے سامنے نہیں جاتا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ یہ قسم کھا لے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، یہاں پتہ لگ سکتا ہے؟ کوئی پتہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ اب وہ بڑے بڑے علماء کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یار میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا میں اپنی بیوی کے سامنے نہیں جاؤں گا، تو اب میں نے قسم کھا لی ہے، اور قسم بھی بڑی خطرناک کھائی ہے کہ جب تک مجھے پتہ نہ چلے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں میں نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے پتہ نہیں چلے گا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، یہ میں نے قسم اس قسم کی کھائی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، ایسے لوگوں کے پاس بھی گیا کہ حضور والا آپ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں قرآن پڑھ کے تلاش کر لیتا ہوں، تو میرا مسئلہ بھی تو قرآن میں موجود ہوگا نا۔
تو میرے مسئلے کو بھی قرآن سے نکال کے بتائیں۔ وہ کسی نے کہا بھائی ہم تو کال والے ہیں، ہم تو بھائی سارا دن پڑھاتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تمہارا مسئلہ تو کوئی کال والا اور حال والا جو دونوں کیفیات رکھتا ہو وہی بھی بتا سکتا ہے۔ تو کسی حال والے کے دروازے پہ جا، وہ بتائے گا۔ جب جیسے ہی وہ گیا تو کسی نے کہا حضرت جنید بغدادی کا ایک خدمت کرنے والا ہے، ایک درویش ہے، ان کو وضو کرواتا رہتا ہے لیکن عالم بھی پکا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ جب اس کے پاس گئے کہ جناب میرے مسئلے کا حل بتائیں، انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ، کبھی دنیا میں کوئی تو اس سے ایسی کوئی خطا ہوئی جس کی وجہ سے تو نے وہ خطا چھوڑ دیو کہ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف خدا آتا ہے؟ اس نے کہا جی بڑے مواقع ہیں۔ اس نے پھر چند مواقع گنوائے کہ فلاں موقع پر مجھے گناہ کا موقع نصیب ہوا تو میں نے گناہ کرنے لگا تو خوف خدا غالب آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب 2-4 مواقع اس نے بیان کیے تو اس عالم باللہ نے، اس فقر اللہ نے کیا فتویٰ دیا؟ فرمایا جا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے اللہ نے قرآن میں جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ارے جو میرے خوف سے گناہوں کو ترک کر دے مجھے میں اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ دو جنتیں عطا فرماؤں گا۔ تو اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں تو قرآن کی اس آیت کے نور کو سامنے رکھ کے دیکھ لے۔ گناہ کرتے وقت اگر اس کو خوف خدا سامنے آ جاتا ہے، آڑے آ جاتا ہے اور وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دے گا وہ جنتی ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح ایک اور جگہ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص تھا، بہت بڑا تاجر تھا، امیر ترین تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ یہ ہمارے لیے یہ بات ایک مشعل راہ بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے۔ بیٹی کی شادی تھی، بیٹی نے سوال کیا ابا جان جب آپ مجھے جہیز دیں گے تو بتائیں جہیز میں کیا کیا چیز دیں گے۔ جیسے ہی باپ نے سنا، باپ بیٹیوں کے معاملے میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، اللہ کرے کوئی جاہل نہ ہو جو بیٹیوں کی زندگی کو دیکھ کے خوش نہ ہو، تو باپ جو ہے نرم دل ہوتا ہے، بیٹی کے معاملے میں بالخصوص جذباتی بھی ہوتا ہے۔ تو باپ نے کہہ دیا میری بیٹی اگر میں کائنات کے خزانے تجھے نہ دوں تو تیری ماں کو 3 طلاق۔ اب یہ بات کہہ دی، اب کائنات کے سارے خزانے کیسے باپ دے سکتا ہے؟ پھر ایک مفتی کے پاس جاتا ہے، جواب پھر ملا کہ تو کسی صوفی کے پاس جا جو حال اور کال دونوں علم رکھتا ہو، جو شریعت اور طریقت کا جامع ہو، وہاں جا کے پتہ کر۔ اب وہ چلتا چلتا امام ظفر کے پاس جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے امام ہیں، ان کا فقہ میں بھی بڑا نام ہے، تصوف کی دنیا میں بھی ان کا بڑا نام ہے۔ جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے یہ بات سنی، بات سننے کے بعد فرمایا یہ بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کے جہیز کی خریداری شروع کی ہے؟ تو جواب ملا جی شروع کی ہے۔ فرمایا کون سی چیز لی؟ کہا ابھی تو ارادہ کیا ہے۔ کہنے لگے امام ظفر پھر ارادہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو نے جو نسخہ ہے وہ قرآن مجید کا لینا ہے، اور اپنی بیٹی کو جو پہلا تو جہیز کے اندر ہدیہ دے، عطیہ دے، تو نے قرآن مجید کا نسخہ دینا ہے، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کائنات کے سارے خزانے رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جس نے کسی کو قرآن پاک دیا ہے تحفے کے اندر، اس نے کائنات کے سارے خزانے اس کو ہدیہ کر دیے ہیں۔ جس نے قرآن مجید دیا ہے اس نے سارے خزانے اس کو ہدیہ کیے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت پستی کی طرف چلی جائے گی، اس کا معیار لوگوں کے سامنے وہ عزت والا نہیں ہوگا۔ میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اے میرے امتیوں جب ہر طرف سے تمہیں ذلت کا سامنا ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جب قومیں زوال پذیر ہو جائیں اور پھر اٹھنا چاہیں تو ان کو صرف قرآن ہی سہارا دے کے دوبارہ عزتیں بحال کر سکتا ہے۔ قرآن کے سہارے کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ تو جو آدمی قرآن پاک کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے رکھتا ہے، پھر وہ جب تک جیتا ہے اس کی زندگی بھی اعلیٰ ہوتی ہے، جب وہ مرتا ہے اس کی موت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، اور حشر نشر کے معاملات بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے قرآن اور صاحب قرآن کو سینے میں بسایا ہوا ہے۔ عزیزان محترم،
तिरमिज़ी शरीफ और मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए वो घर वीरान है। जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए वो घर वीरान है। अगर आप नाराज़ न हों तो मैं आपको एक बात बताऊं, वालिदैन जो है ना अक्सर औलाद के लिए परेशान होकर आते हैं, जी हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते। अगर उनसे पूछा जाए आप कितने पारे रोज़ पढ़ लेते हैं तो जवाब नहीं मिलता। ये तो वही बात है कि ख़ुद अमल नहीं करना और दूसरों को कहना है जनाब आप अमल करें। अगर वालिदैन नमाज न पढ़ते हों तो औलाद भी कभी नमाज की पाबंद नहीं हो सकती। अगर आप अपने औलाद को तरबियत देना चाहते हैं तो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत किया करें। और फिर कुरान पाक की तिलावत के कुछ आदाब हैं। ऐसे नहीं है कि आप जनाब सो रहे हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आपने टांगें सीधी की हुई हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया कुरान यूँ पढ़ा करो जैसे अभी अल्लाह ताला तुम्हारे कल्ब के ऊपर कुरान को उतार रहा है। तुम्हारी ये कैफियत होनी चाहिए। ये नहीं कि रिवाजन पढ़ लिया जी, इतने सिपारे पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए, नहीं। इस कैफियत के अंदर गुम होकर कुरान पाक की तिलावत करनी है ताकि जो दिल है ये मुज़क्का मुसफ़ा और मुजल्ला हो जाए। हम बुज़ुर्गान दीन की तालीमात को पढ़ते हैं ना, तरबियत के अंदर वालिदैन का जो है ना बड़ा हाथ होता है। आप जानते हैं कि हज़रत गौस सकलैन गौस समदानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जो थे वो एक बहता हुआ सेब पानी के अंदर आ रहा था, उन्होंने उठा के खा लिया। काफ़ी अरसे से कुछ खाया नहीं था, भूख लगी हुई थी। अब बहता हुआ जो पानी में सेब आए उसका तो कोई मालिक ही नहीं है, खाया जा सकता है, शरीयत के अंदर मना नहीं है। तकवा और तहारत के तो बड़े असूल और जवाबित होते हैं। उन्होंने वो सेब खा लिया। अब बख्शवाने के लिए बाग की तरफ जाते हैं और आगे जाके जो बाग का मालिक होता है हज़रत गौस सकलैन के नाना जी, उन्होंने देखा कि इतना तकवा और तहारत का मालिक, इतनी शख्सियत, इतनी दूर से चल के आया सेब बख्शवाने के लिए। कहा ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं। कहा 1 साल मेरे बाग में रहो, यहाँ चौकीदारा करो, फिर साल के बाद देखता हूँ कि ये सेब बख्शना है कि नहीं। और देखते हैं कि दिन में सारा दिन काम करते हैं और सारी रात वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्ताक बनते हैं। रातें भी अल्लाह के ज़िक्र में गुजरती हैं, दिन भी अल्लाह के ज़िक्र में गुजरता है। फरमाते एक मेरी बेटी है जो आँखों से नबीना है, कानों से बहरी है, हाथ उसके काम नहीं करते, कदम उसके काम नहीं करते, अगर उसके साथ निकाह करो तो सेब मैं जो है ना तुझे बख्श दूंगा। अब दिल ने कहा भाई ऐसी औरत को कैसे दुल्हन बनाएगा जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसके हाथ काम नहीं करते, पाँव काम नहीं करते। मगर इश्क ने कहा अगर बख्शिश ना हुई तो क़यामत वाले दिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको राज़ी कर ले। शादी हो जाती है। जब जाते हैं देखते हैं तो वो औरत जो हज़रत गौस सकलैन की वालदा माजदा हैं वो तो बिल्कुल सही तंदुरुस्त हैं, सजदा रेज होते हैं। गैर महरम पे नज़र पड़ गई तो ससुर ने कंधे पे हाथ रखा, फरमाया ये गूंगी इसलिए है कभी गैर से कलाम नहीं किया, ये बहरी इसलिए है किसी गैर की बात नहीं सुनी, और गूंगी इसलिए भी है कि ये सुबह होती है कुरान की तिलावत शुरू करती है, सारी रात गुजरती है तिलावत कलाम मजीद में गुजर जाती है। तो इसने कभी गैर को देखा नहीं, गैर से बात की नहीं, गैर की बात सुनी नहीं। अरे बाप जब ऐसा तकवा का मालिक हो, माँ जब ऐसी हो तो बेटे भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। ज़रा इससे पीछे जाइए, हज़रत हसनैन करीमैन की अम्मा जान को देखिए, कुरान पाक भी पढ़ रही हैं और चक्की भी चला रही हैं, नवाफिल पढ़ रही हैं और दरूद व सलाम की लोरी भी हसनैन करीमैन को दे रही हैं। कई रातें ज़िंदगी में ऐसी आती हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला कामिला रादिया मर्दिया खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा सारी रात लंबा सजदा करती हैं। हसनैन करीमैन फरमाते हैं, बिलखुसूस हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, कई रातें मेरी अम्मा जान की ज़िंदगी में मैंने ऐसी देखी हैं कि जब रात को आप सजदा रेज होती, मेरे चचा हज़रत बिलाल आज़ान देते, अम्मा जान मुझसे पूछती हसन किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। मैं अर्ज़ करता अम्मी जान सुबह की अजान हो गई। तो मेरी माँ रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती, अल्लाह कभी रातें इतनी लंबी कर दे तेरे नबी की बेटी दिल खोल के तुझे राजी तो कर सके, तुझे सजदा तो कर सके। अरे माँ सारी रात सजदा करने वाली इबादत गुजार थी तो बेटे भी हसन और हुसैन पैदा हुए हैं। अगर बाप इस दर्जे का था तो बेटे भी गौस सकलैन पैदा हुए हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब जाते हैं मदरसे पढ़ने के लिए, उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो, सूरह फातिहा से शुरू कराया। हजूर मुझे आता है, 22 सिपारे सुना दिए। कहाँ से आपने याद किए? कहा जब मैं अपनी माँ की गोद में बैठता था, मेरी माँ वज़ू करके मुझे दूध पिलाती थी, कुरान की तिलावत शुरू कर देती थी। मैं बच्चा था, मेरी माँ 22 सिपारे की हाफिज़ है, उनकी ये फयूज़ बरक़ात है, मुझे भी कुरान याद आ गया है। तो अगर माँ और बाप कुरान से ताल्लुक़ रखें तो बेटे भी कारी कुरान पैदा होते हैं। अगर माँ बाप
اگر اپنے نبی سے وفا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں تو بیٹے بھی وفادار پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم نے سارا کچھ رواج کے ساتھ اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ نیک بننے میں اور نیک نظر آنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ہر چیز کو رواج کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ کاش ہم محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی طرح، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ فرمایا جو کچھ مجھ سے سنتے ہیں اپنی ذات پہ وارد کرتے ہیں۔ صرف سننا نہیں ہوتا، وارد کرنا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ تمام علوم کو اپنے اوپر وارد کرتا ہے، پھر جنت بن جاتا ہے گھر بھی، اور جنت بن جاتا ہے سینہ بھی، اور سینہ بھی مدینہ بن جاتا ہے۔ پھر جب ان کا دل مزکہ مصفہ مجلہ ہو جائے نا، جب دل آئینے کی مانند روشن ہو جائے، تو کبھی آپ کسی صوفیاء کی مجلس میں جائیں نا، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ سینہ اور مدینہ بن جائے، دل مزکہ مصفہ بن جائے، تو پھر اس کے اندر نظر کیا آتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، امام شعرانی فرماتے ہیں، جب سینہ اور دل آئینے کی مانند روشن ہو جائے، بندہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہو جائے، جب وہ آنکھیں بند کر کے دل کے آئینے میں دیکھتا ہے، اسے حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے، اسے والضحیٰ کے چہرے والا محبوب نظر آتا ہے، اسے واللیل کی زلفوں والا محبوب نظر آتا ہے، اسے ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں والا محبوب نظر آتا ہے، اسے علم نشرہ کے سینے والا محبوب نظر آتا ہے۔ محبوب تبھی نظر آئے گا جب ظاہر بھی شریعت پر ہوگا، باطن بھی شریعت پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ حضرت بیٹھے ہیں، میری تائید فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ شخص ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث۔ یہ غلام تھے اور پھر ایک وقت آیا کہ پوری امت کے امام بنے ہیں۔ وہ عبداللہ بن مبارک اس دنیا میں، اس وادی میں کیسے آئے؟ کسی غیر محرم کو ملنے کے لیے گئے تو ساری رات جو ہے نا عورت کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ صبح کی اذان ہو گئی۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو اسی عورت سے سوال کرتے کہ کیا عشاء کی اذان ہو رہی ہے؟ عورت نے کہا یہ عشاء کی اذان نہیں ہے، یہ صبح کی اذان ہے۔ دل کے اوپر ایک چوٹ لگی کہ میں غیر کے لیے ساری رات کھڑا رہا، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، کاش میں یہی خدا کے لیے کھڑا رہتا تو میرا کیا عالم ہوتا۔ بس یہ ایک جملہ تھا۔ آج کے اگر نوجوانوں کو کہے نا کہ حضرت غوث ثقلین ساری رات عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، وہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ آج کے نوجوان کو کہیں کہ حضرت امام اعظم ساری رات 2 رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، تو آج کا نوجوان ماننے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں ساری رات لوگوں کو واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہوں، فیس بک یوز کرتا ہوں، صبح ہوتی ہے مجھے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر تجھے غیر سے پیار ہے، تھکنے نہیں دیتا، تو جس کو خدا سے پیار ہو وہ کیسے تھک سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ غیر کا پیار تمہیں تھکنے نہیں دیتا، تو جو خدا کے پیار میں گم ہو سکتے ہیں وہ کیسے تھک سکتے ہیں؟ ساری رات حضرت عبداللہ بن مبارک کو دل پہ چوٹ لگی، پھر علم دین حاصل کیا، پھر اتنے بڑے محدث بنے کہ امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو ایک دن ان کی ماں دیکھتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سو رہے ہیں، ایک سانپ گلے ریحان کی ٹہنی منہ میں لے کر نا حضرت عبداللہ بن مبارک کے چہرے سے مچھر اور مکھیاں اڑا رہا ہے۔ اب ماں کی مامتا تھی، پریشان ہو گئی کہ کہیں یہ سانپ میرے بیٹے کو ڈس نہ لے۔ اٹھاتی ہیں، عبداللہ کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ اٹھے، دیکھا تو سامنے سانپ گلے ریحان کی ٹہنی لے کر نا مچھر اور مکھیاں اڑا رہے۔ گیا نہیں۔ ماں نے کہا بیٹے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتی اماں دیکھ لے، جب سے میں اس کا ہو گیا ہوں ساری کائنات میری ہو گئی ہے۔ جب سے میں اس کا ہوا ہوں ساری کائنات میری ہو گئی ہے۔ جب کوئی خدا کا ہو جاتا ہے نا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا، جیسے لوگ اکثر پیروں کے پاس جاتے ہیں، جی کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی اسم اعظم بتائیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک بندہ گیا، حضور کوئی اسم اعظم بتائیں۔ فرمایا تم مجھے اسم صغیر بتاؤ، میں تمہیں اسم اعظم بتاتا ہوں۔ کوئی اسم صغیر کیا؟ جب تمہارا معدے کے اندر کوئی حرام نہ ہو، حلال ہی حلال ہو، تو پھر جو بھی اللہ کا ذکر کرو گے وہی اسم اعظم ہے۔ ارے قرآن سے بڑھ کے کون سا اسم اعظم اور ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا یہ جو ارکان اسلام ہے نا یہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، بعض زکوٰۃ تو دیتے ہیں، حج استطاعت ہوتی ہے حج نہیں کرتے۔ یہ جو 5 ارکان ہیں یہ اتنے لازم والملزوم ہیں، اگر آپ پہلے کو چھوڑ دیں تو اگلا بھی قبول نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ جب تک کلمہ نہ پڑھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بولیے نہیں پڑھ سکتا نا۔ تو پہلا جو فرض ہے وہ کلمہ پڑھے،
جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں، اور جو روزہ نہیں رکھتا اس کی زکوٰۃ نہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا استطاعت ہو جائے اس کا حج بھی نہیں، اور جس کا حج نہیں میرے آقا نے فرمایا استطاعت ہو مگر حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی، اس کے نبی کو کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ یعنی ارکان اسلام کی پابندی لازمی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ایک دن میں جنگل میں تھا تو میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بڑھیا ہے اور ایک سواری پہ سوار ہو کے آ رہی ہے، اکیلی ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ بندہ کون ہے، اور جب نزدیک آئے تو پتہ چلا یہ بڑھیا تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو، تو وہ مجھے آگے سے جواب دیتی ہے سلام قول من رب رحیم۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں غیر محرم ہوں، اگرچہ وہ بڑھیا تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا اماں جان یہ بتائیں آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حج اور عمرہ کر کے آ رہی ہے۔ اب وہ دیکھیں وہ مائی اور کوئی کلام نہیں کرتی، کہتے ہیں جی میں نے پھر اس سے پوچھا کہ اماں جان آپ قافلے کے ساتھ نہیں گئیں، آپ کو تو رش میں جانا چاہیے تھا، قافلے میں اکیلی عورت ہیں، غیر محرم کے ساتھ اگر بندہ جائے تو حج اور عمرہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے لوگ رواج دیتے ہیں جو بیوہ بیٹھی ہو گروپ کے ساتھ اس کو بھیج دیا، جب تک محرم ساتھ نہ ہو غیر محرم کے ساتھ نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج، یہ یاد رکھیں۔ جو قول امام شافعی کا پیش کرتے ہیں پتہ نہیں وہ قول زمین پہ لکھا ہو یا آسمان پہ، ہم نے آج تک نہیں پڑھا، بڑا تلاش کیا ہے، عرصہ بیت گیا ہمیں نہیں قول ملا۔ غیر محرم کے ساتھ جو عورت جاتی ہے چاہے وہ 18 سال کی بچی ہو یا 100 سال کی بڑھیا، جب تک اس کا محرم، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا خامند، اس کا بیٹا ساتھ نہ ہو، نہ اس کا حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے۔ بلکہ کتابوں کے اندر یہ ہے کہ جس دیوار کے ساتھ وہ گزرتی ہے نا کہتی ہے لبیک اللہم لبیک، تو دیواروں سے آواز آتی ہے لا لبیک، کوئی تیری حاضری نہیں ہے۔ درخت اور بلڈنگ اور عمارات اس پہ لعنت بیچتے ہیں، یہ رواج ختم کریں۔ نہیں ہوتا یہ حج اور عمرہ جب تک محرم ساتھ نہ ہو، اور جس کا محرم نہ ہو اس کے اوپر جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے اس عورت پہ، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ وہ پھر حج بدل کرائے اگر اس کا محرم اس کو نہ ملے تو۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ تو کہتی ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ رستے سے ہٹا دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ رستے سے بھٹک گئی ہے۔ اب میں اس سے سوال جو بھی کرتا ہوں وہ جواب قرآن سے دیتی ہے، اور کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہاں جانا ہے، کہتی ہے انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ امن کی جگہ پہنچ جاؤں گی۔ تو میں نے سوچا یہ تو شہر جانا چاہتی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ویران گلیاں ہوں چوری بھی ہوتی ہے، ڈکیتی بھی ہوتی ہے، نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور جہاں رش اور گیدرنگ ہو وہاں بندہ زیادہ جو ہے پرسکون رہتا ہے، امن میں رہتا ہے حالات کے مطابق۔ تو میں سمجھ گیا یہ شہر جانا چاہتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا بی بی یہ تو بتائیں تیرا نام کیا ہے، کہاں رہتی ہو، تیرا خامن زندہ ہے فوت ہو گیا ہے، تیری رہائش کدھر ہے؟ جیسے میں نے یہ سوال کیا تو مجھے کہتے اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی کوئی جواب نہیں دینا۔ میں نے کہا یہ کوئی حال حوال نہیں دینا چاہتی، یہ بتانا نہیں چاہتی۔ تو میں نے پھر پوچھا کیا آپ کے بیٹے ہیں؟ تو کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے یہ تو دنیا کی جو ہے نا وہ زینت ہوتے ہیں۔ میں سمجھ گیا اس کے بیٹے ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا اماں جان یہ بتا تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں اور ان کا یہ نام ہے۔ کہتی ہے اب میں ان کو ساتھ لے کے نا میں مہار پکڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا اماں سے جو سوال کرتے ہیں یہ جواب اپنی زبان میں نہیں دیتی اور یہ قرآن ہی پڑھتی ہے۔ تو چلو اب میں نے وقت تو گزارنا ہے، چونکہ یہ مائی میرے ساتھ چل پڑی ہے تو میں نے اب وقت تو گزارنا ہے۔ جیسے میں چلا نا تو میں نے عربی کے چند اشعار گنگنانے شروع کر دیے۔ وہ بندہ فارغ ہو نا اکیلا جا رہا ہو یا کوئی بندہ ایسا ساتھ ہو جو نہ بولتا تو ظاہر ہے وقت گزارنے کے لیے بندہ کبھی کوئی اشعار پڑھ لیتا ہے، کبھی نعت پڑھ لیتا ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے وہ اشعار گنگنانے شروع کیے تو جب اس مائی نے سنا تو غصے میں کہتی ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے جتنا میسر ہے قرآن پڑھا کرو، جتنا وقت ملے قرآن پڑھا کرو۔ کہتے ہیں میں نے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اب میں اس کو لے کے جب شہر پہنچا، جیسے شہر پہنچا میں نے دیکھا 3 بیٹے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان کے بیٹوں کے نام تھے، تینوں کے چہرے نورانی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے نوجوان ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرا دل کے اندر پہلے ہی گمان یہ تھا کہ جن کی ماں اتنی نیک ہے جو سوائے قرآن کے کلام نہیں کرتی اس کی اولاد کتنی نیک ہوگی،
کہتے ان کے چہرے دیکھ کے میں نے کہا خدا کی قسم یہ ماں اتنا صالحہ ہے، کاملہ ہے، نیک ہے، اتنا پاکیزہ ہے، تو یقیناً یہ اولاد بھی ایسی ہے۔ اور جیسے ہی وہ ماں آئی نا تو بیٹے ان کے قدموں میں گر گئے اور ان کے قدموں کو چوم کے کہتے اماں تیرے قافلے والوں نے خبر دی ہے کہ تو بچھڑ گئی تھی، ہم بڑے پریشان تھے، شکر ہے تو ہمیں مل گئی ہے۔ تو کہتی ہے اس عورت نے ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے بچوں کو کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یعنی کھانا لگاؤ۔ یہ بھی قرآن سورہ دار کی آیت ہے۔ کہتے انہوں نے کھانا لگایا اور میں نے انکار کیا کہ نہیں میں تو نہیں کھاتا، تو کہنے لگی کہ اِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تجھے اللہ کی رضا کے لیے کھلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، کھا لے۔ میں نے وہ کھانا کھا لیا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور جب وہاں سے میں چلنے لگا تو میں نے اس مائی کے بچوں سے پوچھا کہ یہ مائی کو کیا ہوا ہے، یہ کوئی اور بات نہیں کرتی، صرف قرآن ہی پڑھتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو آج دیکھ رہا ہے ہماری ماں وہ ہے جس کو 20 سال پہلے خیال آیا تھا، خیال یہ آیا تھا کہ میں نے مرنا ہے، اور جب نام اعمال کھلے گا تو وہاں فضول باتیں لکھی ہوں گی کہ اس مائی نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ بھی بولا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں جب میرا نام اعمال کھلے تو سوائے قرآن کی آیات کے کچھ بھی نہ نظر آئے اس میں۔ تو اندازہ لگائیں اگر ایک عورت، وہ بھی بڑھیا، بڑھاپے میں اس طرح دماغ سلامت نہیں رہتا جس طرح جوانی میں ہوتا ہے، تو وہ قرآن کے ساتھ اتنا تعلق پختہ کر سکتی ہے، اتنا تعلق مضبوط کر سکتی ہے، تو آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت غوث الثقلین کے پاس ایک بابا آیا، 80-90 سال عمر ہے، اور آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، پڑھیں الف با تا سا، نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ اب حروف ہجا جب پڑھا رہے ہیں نا تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور کیا بات ہے، آپ اس کو قاعدہ کیوں پڑھا رہے ہیں، اتنا بڑا ہے یہ کیسے یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے حدیث نہیں پڑھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھنا شروع کر دے اگر اس کی موت آ جائے تو شہادت کی موت مرتا ہے، اور قبر میں فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ قیامت والے دن اٹھے گا تو حافظ قرآن بن کے اٹھے گا، فرشتے اس کی تکمیل کر دیں گے۔ اگر وہ عالم ہوگا تو وہ نبیوں کے نچلے درجے پر ہوگا، اوپر انبیاء کے درجات ہوں گے، نیچے اس طالب علم کے ہوں گے جس نے قرآن اور حدیث کو اور علوم قرآنیہ کو پڑھا ہے، علوم قرآنیہ کو پڑھا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، علامہ تفتازانی نے لکھا ہے، فرماتے اگر کوئی دینی طالب علم کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے یا کسی محلے کے اندر آ کے قیام کرے دینی طالب علم، تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس علاقے کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ تو طالب علم کی شان ہے جو مکمل عالم ربانی ہو، وہ جس علاقے میں رہتا ہو وہاں کتنی بارش برستی ہوگی، اب اندازہ لگائیں۔ تو عزیزان محترم، تو حضرت غوث پاک سے پوچھا آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا اس نے کل مر جانا ہے، الف با تا سا سے مجھے بھی پتہ نہیں پڑے گا، میں نے تو اس کو ایک ترکیب دی ہے تاکہ اس کو شوق پیدا ہو جائے، فوت تو اس نے ہو جانا ہے، میں اس کے ساتھ بھلا کروں تاکہ شہادت کی موت مرے اور قیامت والے دن جب قبر سے اٹھے تو حافظ قرآن ہو۔ تو جو لوگ قرآن پاک کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کیا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے؟ اگر پڑھیں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کام آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو کوئی جو مرضی ہے کہتا رہے، ان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، مدرسین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیم دینے والوں کو جو ہے نا یہ نظام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں کہ زمانہ کچھ کہے کہتا رہے، یہ دیکھو تمہارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب جس کو نبی بہتر کہہ دے زمانہ اس کو بدتر کہتا بھی رہے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی جو فرما رہے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے۔ نہیں توجہ ہوئی آپ کی؟ میں نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ تو قرآن پاک کے پڑھنے کے حوالے سے۔ اب محبت قرآن سے چند باتیں عرض کر دوں۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ کیونکہ مجھے تو سور آتی نہیں ہے، مجھے تو ایسی تقریر آتی ہے کہ جب میں جاؤں تو آپ کو یاد ہو کہ کیا کہہ کے گئے۔ عزیزان محترم، محبت قرآن کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، مزید آپ کا وقت نہیں لیتا۔ اچھا، جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ زمین پہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس کا عرش بری پر سنا جاتا ہے، قرآن عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں اس امت
مسلمہ کے اندر سب سے پہلے جو حافظ قرآن ہے ان کا کیا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب۔ کیا نام ہے؟ پہلا جو اس امت کا حافظ ہے حضرت ابی بن کعب، جس نے اس امت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر تراویح کی نماز پڑھائی ہے، وہ حضرت ابی بن کعب ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرض اور وتر پڑھاتے تھے، حضرت ابی بن کعب 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ پہلا اس امت کا حافظ حضرت ابی بن کعب، اس امت کا استاد حضرت عبداللہ بن مسعود۔ یہ میرے آقا نے خود یہ درجہ عطا فرمائے، میرے آقا نے میری امت کا استاد عبداللہ بن مسعود ہے، اور فرمایا میری اس امت کا پہلا استاد حضرت عبداللہ بن مسعود، اس امت کا پہلا خطیب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت میں سب سے زیادہ دین کو نافذ کرنے میں سخت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت میں سب سے زیادہ غنی اور حیا کا پیکر حضرت عثمان غنی، فرضیت کے علم کو جاننے والا، بلکہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ فرمایا میری امت کا مفتی حضرت زید بن ثابت ہے، اور میری امت کا پہلا قاری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میری امت کا جو ہے سیف اللہ جس کا لقب ہے وہ حضرت خالد بن ولید ہے۔ یہ وہ شانیں ہیں جو جانے جانا نے خود عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب وہ ہیں۔ محبوب کا یہ ادب دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ اس مسجد میں یہ بات سنائی تھی ضمناً، اب میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ حافظ بھی ہیں اور ادب دیکھیں۔ ایک دن محبوب علیہ السلام قرآن پاک اب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے 2-3 آیات بینات چھوڑ دیں۔ اللہ نہ کرے میں نہیں کہتا، خطیب کہتے ہیں جی بھول گئے، نبی بھولتا ہے تو پھر یاد کون رکھے گا؟ یاد رکھنا یہ نسیان ہمارے لیے ہے، انسان نسیان سے ہے، نسیان کا معنی ہے بھولنا، اور میرے آقا ہم جو بھولتے ہیں نا وہ نسیان کی وجہ سے بھولتے ہیں، میرے آقا خود نہیں بھولتے۔ قرآن کہتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ محبوب آپ تو خود نہیں بھولتے، آپ کا خدا آپ کو بھلاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، آپ خود نہیں بھولتے، آپ کا خدا بھلاتا ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب نا محبوب نے 3-4 آیات بینات چھوڑ دیں، آپ نے سلام پھیرا، فرمایا ابی بن کعب کدھر ہے، کھڑا ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے جو 3-4 آیات چھوڑی ہیں تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ اب جواب سنیں، انہوں نے 2 جوابات دیے جو دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خدا آپ کو بھلائے، میں کون ہوتا ہوں لقمہ دینے والا؟ آپ کا خدا آپ کو بھلائے، میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ اور دوسری بات ہے حضور میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ نے آیات ہی منسوخ فرما دی ہوں، کیونکہ اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا ہے، میں نے سمجھا شاید آپ نے آیات ہی منسوخ نہ کر دی ہوں۔ اب یہ بات حدیث اتنا ہے، اب میں چلا جاؤں گا، یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں، صبح یہ پوچھیں گے علامہ حامد صاحب سے یا قبلہ تمیمی صاحب سے، تو ویسے ڈرتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا کچھ بھی، تو ان سے پوچھیں جناب یہ تو رات انہوں نے حدیث بیان کی کہ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بلایا ہے، تو اللہ اپنے نبی کو بلاتا کیوں ہے؟ اگر یہ نسیان ہے، عیب ہے، ہم تو بھولتے ہیں انسان جو ہوئے، لیکن اللہ اپنے محبوب کو بلاتا کیوں ہے؟ یاد رکھیں آپ کا تو نہیں پتا، آپ تو مار نہیں پیار کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جس زمانے میں ہم تھے نا اس وقت ہمیں سبق نہ آتا، عبارات نہ آتی، تو ہمارے اساتذہ ڈنڈے مارتے، تمہیں تیاری کر کے آنی چاہیے، ہمارے سامنے بیٹھے ہو تمہیں عبارت نہیں آتی۔ اب شاگرد بیٹھا استاد کے سامنے اور اس کو سبق نہ آئے تو حق تو بنتے اس کو پھینٹی لگے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کوئی کھڑا نماز میں ہو اور رکعت بھول جائے، کھڑا نماز میں ہو آیات بھول جائے، محبوب حق تو بنتا ہے کھڑا خدا کے سامنے ہو اور بے توجہی سے کھڑا ہے، حق تو بنتا ہے اس کو سزا ملے، لیکن محبوب آپ کو بھلاتے ہیں، آپ بھول جائیں، آپ کا بھولنا ان کے لیے سنت بن جائے گا، یہ بھولیں گے سزا سے بھی بچ جائیں گے، ثواب بھی عطا فرما دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ محبوب آپ بھول جائیں، آپ کو بلاتے ہیں، اللہ بلاتا ہے۔ عزیزان محترم یہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرما ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا ابی بن کعب کدھر ہے، جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت ابی بن کعب کو تلاش کر کے لایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابی بن کعب آج مجھے اب میرے رب نے وحی کیا ہے اور فرمایا اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب آپ جو ہے حضرت ابی بن کعب سے سورہ بینہ کی تلاوت سنیں۔ اب حضرت ابی بن کعب زمین پہ پھر رہے تھے نا،
اب عرش سے خبر آتی ہے، خبر بھیجنے والا کون؟ اللہ ہے، لے کے آنے والا جبریل امی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابی بن کعب سورہ بینہ سناؤ، مجھے رب نے حکم فرمایا ہے، ابی بن کعب سے سنو، ابی بن کعب سے سنو۔ حضرت ابی بن کعب نے جب یہ سنا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ اب یہ بات پتہ نہیں آپ کتنی سمجھے ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے دل و دماغ کی۔ حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رونے لگے، آقا کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی بن کعب، میرے رب نے تیرا نام لیا ہے۔ وہ جتنی دیر تلاوت کرتے رہے، روتے رہے کہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت عائشہ پاک بھی فرماتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا عائشہ رب نے سلام دیا، اچھا اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اب اللہ کی زبان ایسی نہیں، وہ تو ایسی زبان سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق نام لیتا ہے۔ اللہ تو کریم ہے، کرم فرماتا ہے، فرمایا میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے سارا دن محبوب کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ محبوب نے فرمایا ابی بن کعب تیرے رب نے تیرا نام لے کے فرمایا اسے قرآن سنو۔ پتہ چلا جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہ کلام الہی ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان کی یہ شان اور عظمتیں بنا دیتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں، سورہ کاف کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، خوشگلو تھے، لحن داؤدی اللہ نے عطا فرمایا تھا، جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ساتھ ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا بدک جاتا ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے، وہ تلاوت روک دیتے، گھوڑا ساتھ ان کا بیٹا یحییٰ جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا۔ اب حضرت اسید بن حضیر ڈر گئے کہ کہیں یہ بدک گیا ہے اور میرے بیٹے کو نہ کچل دے، تلاوت روک دی۔ اب صبح صحابہ کی یہ ایک خوبصورت عادت تھی، جو بھی معاملہ پیش ہوتا صبح جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، آقا یہ معاملہ ہوا ہے بتائیں، تشریف فرمائیں، کرم فرمائیں، ہمیں بتائیں یہ کیا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر جب جاتے ہیں نا تو پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بات یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے عرش سے لاتعداد فرشتے آتے ہیں، جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے عرش سے فرشتے آتے ہیں۔ اے اسید جب تو تلاوت کر رہا تھا فرشتے آ رہے ہیں، تیرا گھوڑا ان کو دیکھ رہا تھا، جانوروں کی نظر سے یہ نہیں چھپتے، یہ دیکھ رہا تھا۔ اگر تم تلاوت کو جاری رکھتے تو تم صبح سر کی آنکھوں سے فرشتوں کا ملاحظہ کرتے، تمہیں فرشتے نظر آتے، اور ایک حدیث پاک ہے فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔ عزیزان محترم، جتنا کوئی قرآن کا ادب کرتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، ان کی کتاب حشت بہشت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو آدمی پڑھا لکھا وہ نہ ہونا تو اگر وہ قرآن کو روزانہ دیکھے گا اس کی آنکھ کبھی زائل نہیں ہوگی، یعنی وہ بالکل کبھی اس کا جو ہے نا اندھا پن نہیں آئے گا اگر قرآن کو دیکھتا رہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس کا دل کرے میں محبوب کی زیارت کروں، قرآن کی زیارت کیا کرے، جس کا دل کرے میں محبوب کی جو ہے نا قدم بوسی کروں، وہ قرآن کو بوسہ دیا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ اور جو قرآن کو کھول کے پڑھتا ہے وہ کبھی اندھا نہیں ہوتا، جو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کی بینائی زائل نہیں ہوتی۔ اور فرماتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، فرمایا ہمارے علاقے میں ایک فاسق فاجر تھا، گناہ گار تھا، وہ فوت ہو گیا، میں نے اس کی قبر پہ مراقبہ کیا، میں نے کہا نوجوان بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہتے میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ کیسے کس لیے؟ کہا میں نے دیکھا ایک آدمی قرآن سینے سے لگا کے جا رہا تھا، میں سامنے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ قرآن لے کے آ رہا ہے، میں ادب قرآن کی وجہ سے کھڑا ہوا، اللہ نے میرے گناہ بخش کے مجھے جنتی کر دیا ہے۔ تو قرآن کا اتنا ادب ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں، ان کی بخشش کے بعد بھی کسی اللہ والے نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا سارے اعمال ضائع ہو گئے، صرف ایک بات کام آئی، ایک گھر میں گیا جس طرف میں نے سونا تھا پاؤں کی طرف قرآن رکھے ہوئے تھا، میں نے ساری رات نہیں سو سکا، ادب قرآن کی وجہ سے اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے مجھے جنتی کر دیا ہے۔ تو جب بندہ قرآن کی لذت میں اتنا گم ہو جاتا ہے، اتنا سما جاتا ہے، پھر اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ یہ اب آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو العالیہ سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو العالیہ وہ ہیں، استاد بیٹھے حدیث کے یہ جانتے ہیں حضرت ابو العالیہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ کبھی آپ کو صحیح بخاری پڑھنے کا موقع نصیب ہو پڑھا کریں تو اس کے اندر حضرت ابو العالیہ سے روایت آپ کو کافی ساری حدیث ملیں گی۔
خصوصاً یہ آپ کتاب تفسیر کھولیں نا، کتاب و تفسیر کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابوالعالیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اجتماع میں فرماتا ہے میں نے محبوب کو والضحیٰ کا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دی، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دی، ید اللہ والے ہاتھ دیے، میرے نبی کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں اجتماع کے اندر نبی کی شان بیان کرنا خدا کی سنت ہے، جو بھی اجتماع کے اندر محبوب کی عظمت شان بیان کرتے گویا وہ سنت الہیہ پر کار بند ہو رہا ہے۔ وہ ابوالعالیہ صحیح بخاری کے اندر وہ روایت لاتے ہیں، ابوالعالیہ آپ جب عالم بن گئے نا تو ایک میدان جنگ میں آپ تشریف لے گئے، جب جنگ میں گئے نا تو ایک تلوار آپ کے پاؤں پہ لگی، جیسے تلوار لگی وہ زہر آلود تھی، اب پاؤں گلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت چونکہ قریب کا زمانہ تھا، ابوالعالیہ تابعی ہیں، احتیاط کا زمانہ تھا، آج تو احتیاط نہیں برتی جاتی، عموم بلوا کے سیغے آ جاتے ہیں، معاملات آ جاتے ہیں، مفتی بھی فتویٰ دے دیتے ہیں، مسائل کافی گمبھیر اس وقت زمانہ دور چل رہا ہے۔ تو حضرت ابوالعالیہ کا پاؤں جب زخمی ہوا اطباء اور حکماء کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ میرا پاؤں گل رہا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس کو کاٹنا پڑے گا ورنہ آپ کی ساری ٹانگ ضائع ہو جائے گی۔ حضرت ابوالعالیہ نے کہا پھر کیسے کاٹیں گے؟ انہوں نے کہا آپ کو کوئی نشہ آور چیز دیں گے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے۔ اب چونکہ اللہ نے فرمایا ہوا تھا قرآن پاک کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم میری نماز کے قریب نہ آنا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشہ اتنی بری چیز ہے تو اللہ نے فرمایا جو نشہ کرے میری عبادت کے قریب نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہیں ایسا نشہ نہ چڑھ جائے کہ میری عبادات اور نماز رہ جائیں، کہا کوئی اور طریقہ نکالو، کوئی اور سبیل نکالو کہ مجھے نشہ نہ دینا پڑے اور ایسے پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اطباء نے کہا تکلیف بہت ہوگی، کہنے لگے پھر میرے پاس ایک طریقہ ہے، اگر اس پر عمل کرو تو میں پاؤں کٹواتا ہوں۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا خوبصورت قرآن پڑھنے والا قاری بلایا جائے، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے کبھی وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھے گا، کبھی وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھے گا، کبھی انا اعطیناک الکوثر پڑھے گا، کبھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم پڑھے گا۔ یہ مختلف آیات پڑھے گا، میرے محبوب کی عظمت شانیں پڑھے گا، میرے رب کا کلام پڑھے گا، جیسے میں اس کلام کی لذت میں گم ہو جاؤں، میری آنکھیں عالم تحیر میں چلی جائیں، پلک جھپکنا بند ہو جائے، میرا پاؤں کاٹ دینا، کیونکہ جو قرآن کے نشے میں گم ہو جاتا ہے کوئی اور نشہ اس پر اثر کرتا ہی نہیں ہے۔ آج دوسرے نشوں میں ہم کیسے مبتلا ہیں؟ یہ بد عقیدگی کا نشہ، یہ چوری، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ حسد، یہ سارے نشے تو ہیں۔ اور کیا ہے؟ اس لیے کہ جو اصل نشہ ہے وہ ہم نے لیا ہی نہیں ہے، اصل جو لذت قرآن ہے وہ ہم نے حاصل نہیں کی، سحر گاہی ہمیں نہیں آتی، استغفار ہم نہیں کرتے، پچھلی رات اٹھ کے عبادت ہم نہیں کرتے، اللہ کو راضی ہم نہیں کرتے، یہ اتنے سارے بت ہمارے سینوں میں آ گئے ہیں۔ تو یہ تو اس لیے اب ان کو نکالنا ہے تو قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق مضبوط کر لے۔ تو حضرت ابوالعالیہ کے لیے ایک قاری بلایا گیا جس نے قرآن شروع کیا، آپ عالم تحیر میں چلے گئے، پلک جھپکنا بند ہو گئی، اطباء نے آپ کا پاؤں کاٹ دیا، جیسے پاؤں کٹا پھر تلاوت بند ہوئی، آپ اس کیفیت سے باہر آئے، سوال کرتے آئے اطباء حکم آپ بتاؤ میرا پاؤں، کہتے ہیں جی کٹ گیا، کہتے لے آؤ، پاؤں کو ہتھیلی پہ رکھا اور فرمانے لگے اے میرے پاؤں جب تو جائے نا خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ اعضاء نے قیامت والے دن گواہی دینی ہے، آپ سورہ یاسین کو پڑھیں تو اس کے اندر پوری تفصیل ہے، تو اعضاء گواہی دیں گے، تو جائے تو یہ کہنا کہ میں نے تجھے کٹوایا ہے تو لذت قرآن میں کٹوایا ہے، میں نے قرآن کے خلاف کوئی سکر اور نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، اور کبھی یہ پاؤں کسی غیر کی طرف چل کے نہیں گیا، یا تو یا اتباع خدا میں چلتا تھا یا اتباع مصطفیٰ میں چلتا تھا۔ تو دوستو یہ خطابات کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سینے مدینے بن جائیں، ہمارا دل اور ذہن مزکہ مصفہ اور مجلہ بن جائے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی خیر فرمائے، زندگی شان اور اسلام والی عطا فرمائے، جب ہم دنیا سے جائیں موت ایمان والی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور جتنے لوگوں نے قرآن پاک سنا ہے پڑھا ہے، اللہ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام ماہ مبارک کو ہمارے لیے شفیع بنائے۔ یہ مہمان 2 دن بعد جانے والا ہے، جب جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری اچھی سفارش کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔